السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ماہ سفر کے آخری بدھ کے تعلق سے کچھ لوگوں کا وہم و گمان ہے اور خیال خام ہے، جاہلانہ رسم و رواجات کے تحت وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس مہینے کی آخری بدھ میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے مرض سے شفا یابی حاصل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، لہذا سفر کے آخری بدھ میں خوب زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، لنگر کرنا چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور سیر و تفریح کے لیے اپنے مکانوں سے گھروں سے باہر جانا چاہیے۔ آیا یہ ان کا خیال کہاں تک درست ہے، کہاں تک درست نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خیالات فاسدہ یا غلط رسم و رواجات کے تحت لوگوں کی ذہن و فکر کے اندر پنپنے والی بہت ساری باتیں جو کہ شریعت مطالعہ کے بالکل خلاف ہیں، ان تمام باتوں کے صحیح جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ تو ماہ سفر کو ہی منحوس جانتے ہیں، حالانکہ ماہ سفر ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، ہفتہ، سال منحوس نہیں ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہر مہینے، ہر دن و رات بنانے میں بے شمار حکمتیں ہیں، ہمیں منحوس نہیں جاننا چاہیے، غلط نہیں جاننا چاہیے۔ تمام دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تمام کے تمام دن بہتر ہیں، تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات ہے کہ ماہ سفر منحوس ہے یا اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن یا مہینے کو یہ سمجھیں کہ اس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ آپ کا خیال فاسد ہے، غلط ہے، ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ سفر منحوس ہے، اس تعلق سے ہم نے ایک پوری ویڈیو اپنے چینل دینی نالج نیٹ ورک پر اپلوڈ کر رکھی ہے، آپ وہاں سے بھی واچ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے محترم سامعین، ہم آپ کو بتائیں ماہ سفر کے آخری بدھ کو یہ خیال کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرض سے شفا یابی ہوئی تھی، یہ بھی خیال غلط ہے۔ کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور کسی حدیث میں اس تعلق سے یہ ہمیں نہیں ملتا ہے کہ ہم خاص طور سے ماہ سفر کے آخری بدھ کو خوب زیادہ صدقہ و خیرات کریں، خوب زیادہ لنگر کریں، خوب زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں بے شمار احادیث ایسی ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ۔ صدقہ و خیرات عام طور سے اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کار ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے، لیکن خاص یہ خیال کر لینا کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں ایسا ہمیں اس سبب سے ایسا کرنا ہے، تو یہ چونکہ خیال فاسد ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ میں گھر سے باہر سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، اس کی بھی کوئی اصل حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ محترم ناظرین، صحیح بات کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں۔ حدیث میں یہ ضرور ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سفر کے آخری بدھ میں شدت اختیار کر گیا تھا اور اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ فرما گئے تھے، وصال ہوا تھا آپ کا۔ لیکن یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ سفر کے آخری بدھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرض سے شفا یابی حاصل ہوئی تھی اور آپ سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے۔ لہٰذا محترم ناظرین، اس طریقے کی باتیں جن کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہ ہو، اپنی طرف سے گڑھ لینا یا بنا لینا یا اس کے مطابق چلنا، یہ بہتر نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین، جو باتیں حدیث میں نہیں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں، یا صحابہ کرام، دیگر اکابرین، علماء، مفتیان کرام سے ثابت نہیں ہے، ان باتوں پر عمل کرنا یا انہیں حدیث بتانا یہ نہایت ہی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اصل یہ ساری باتیں کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اچھے سے علم حاصل کریں، ہمیں چاہیے کہ دین کے قریب ہوں، دین کی ضروری باتیں حاصل کریں،
ہمیں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا نہیں جانتے، روزے کے احکامات نہیں جانتے، زکوٰۃ فرض ہے اس کے احکامات نہیں جانتے، اس کے ضروری مسائل نہیں جانتے، حج فرض ہے لیکن ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ارادہ نہیں کیا حج کرنے کا، یا اس کے احکامات سے واقفیت نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر شے فانی ہے۔ بڑے بڑے رستم پہلوان آئے، سب چلے گئے، اور بڑے بڑے شداد، حامان، قارون جیسے مالدار لوگ آئے، وہ بھی چلے گئے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن انسان کا اپنا عمل، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، لوگوں کے ساتھ اچھے سے بولنا چالنا، اچھی عادتیں، یہی ساری باتیں رہنے والی ہیں۔ تو خود اپنے آپ کی فکر کیجیے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیجیے، چاہے وہ روزہ نماز کے ذریعے ہو، یا حج و زکوٰۃ کے ذریعے ہو، صدقہ و خیرات کے ذریعے ہو، یہاں تک کہ اچھے سے بات کریں گے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ محترم ناظرین، تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔